حضب اللہ اردو درسی اچھا حضب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر غلام فاروق ہے. پوری دنیا میں ہر بیماری سے بچاؤ ہوتا ہے. انگریزی میں اس کو پریونشن کہتا ہے. تو اس پر بنیادی طرز پختو وامل اور بچاؤ کو انگریزی میں پریونشن کہتا ہے. اور ہر بیماری سے مختلف تکالیف آتے ہیں جس کو انگریزی میں سمٹمز کہتے ہیں. یہ مریض علاج کرنے والے کو بیان کرتی ہیں یا بیان کرتا ہے. پھر ہر بیماری کے علامات ہوتے ہیں جس کی انگریزی میں سائن کہتے ہیں. کیونکہ آج 24 تاریخ ہے، پہلا مہینہ 2024 میں ہیلیو تھراپی جو ایشیا میں پوری ایشیا میں پہلا ریسرچ کلینک ہے جو تیمرگرہ بائی پاس روڈ لوور دی لندن شاپنگ مال پہ موجود ہے. علامات کو انگریزی میں سائن کہتے ہیں. پھر اس کے بعد علاج کرنے والا مریض کی ایگزامینیشن شروع کرتی ہیں یا کرتا ہے. تو وہ سائن ڈھونڈتے ہیں، تو پھر اس کے مطابق اس کو انویسٹیگیشنز ٹیسٹ تجویز کرتے ہیں. پھر وہ ٹیسٹوں کے ذریعہ بیماری کے معلومات ہو جاتی ہیں. پھر اس کو مناسب علاج دیا جاتا ہے اور بیماری ختم ہو جاتی ہے، جس کو انگریزی میں کیور کہتے ہیں، CURE کیورز. اور بیماری کے جو علامات ہوتے ہیں، تکالیف ہوتے ہیں، اس کی علاج کو عارضی علاج یا سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کہتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ بیماریوں کی وجوہات معلوم نہ کریں تو پوری دنیا میں بیماریاں رہیں گی. کیونکہ ہمیں صرف نارمل خوراک چاہیے، خواہ وہ پروٹین ہو، کاربوہائیڈریٹ ہو، یا ٹریس ایلیمنٹس ہوں، یا وٹامنس ہوں، یا ہارمون ہو، یا پانی ہو. کیونکہ اللہ کی دھوپ میں شعاعیں ہوتے ہیں، ایک ABC. یہ B شعاعیں آ کے یہ جلد میں بیزیلی لیئر ہوتا ہے اور سپنجیوزم لیئر، تو اس میں 7D ہائیڈرو کولیسٹرول ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی دھوپ ڈائریکٹ جلد کو ہٹ کرتی ہے تو اس 7D ہائیڈرو کولیسٹرول سے پری وٹامن D3 بنتے ہیں جلد میں. جلد سے پھر جگر میں پہنچ جاتی ہیں. اگر جگر صحیح ہو تو پھر وہاں اس پہ کیمیکل عمل ہوتا ہے جس کو ہائیڈروکسیلیشن کہتا ہے. تو پھر وہ D2 بنتا ہے. پھر یہ گردوں میں پہنچ کے اگر گردے صحیح ہو تو وہاں اس پہ کولیکلسیفیرول بنتا ہے. 1913 میں جب ایجاد ہوا جرمنی میں تو اس کو ہڈیوں کا وٹامن کہتا تھا. پھر 2005 میں اس کا نام چینج ہو گیا کہ یہ سیکوسٹیرائڈ ہارمون D3 ہیں جو زندہ انسان کہ ایسی کوئی حلیہ نہیں ہے جس کا اندر اور اوپر اس کا اثر نہیں ہے. کیونکہ اندر جانے کے لیے حلیہ میں کسی چیز کو لے جانے کے لیے ضرورت ہوتا ہے، اس کو ریسپٹر کہتے ہیں. پھر جب یہ کولیسٹرول 140 سے چربی جسم میں کم ہو تو دھوپ کا کوئی پیدا بھی نہیں ہے. کیونکہ جب یہ کولیسٹرول دھوپ کی وجہ سے کولیکلسیفیرول، ہارمون D3، سیکوسٹیرائڈ ہارمون D، سمارٹ وٹامن، یہ سمارٹ وٹامن 1935 میں استعمال کیا تھا ولفرین ڈاس نے. بون وٹامن یہ پرانا 1913 میں یہ لفظ استعمال کیا تھا. اگر یہ تبدیل نہ ہو جائے تو یہ چربی جسم میں زیادہ، تو پوری دنیا میں چربی جسم میں زیادہ، تو اس کی وجہ سے موٹاپا، اور کسی کو فیٹی لیور، کسی کے دل میں جو خون کی شریانے جاتے ہیں جس کو کہتا ہے کرونری آرٹریز، تو وہ تنگ کرتے ہیں، دے بیکم نیرو، یا ٹوٹل بلاک کرتے ہیں یا پارشلی بلاک کرتے ہیں، یا ایک ویسل کو لیفٹ انٹیریئر ڈسینڈنگ سرکمپلیکس آرٹری RCA. تو پھر جب وہ تنگ یا بند تو خون کے رفتار بند یا سلو، تو دل کو خون کم ملتی ہیں، تو اس کی وجہ سے مختلف سمٹمز آتے ہیں. سینے میں بوجھ، وزن، کسی کا یہاں درد جانا، پسینے آنا،
یا دل کے رفتار زیادہ ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں تو زیادہ تر لوگ مر جاتے ہیں اسی وقت. اور جو لوگ بچ جاتے ہیں تو یا اس کا پرائمری پی سی آئی کرتے ہیں یا فبرونولیٹک دیتے ہیں یا لو مالیکیولر ویٹ ہیپرین دیتے ہیں یا ارجنٹ کے بچ کرتا ہے کرونری آرٹری بائی پاس سرجری. اگر یہ بائی پاس نہ ہو جائے انجیوپلاسٹی نہ ہو جائے تو وہ بھی ہو جائے تو یعنی اگر کسی کو صرف دوائی دیا جائے تو انجیوگرافی نہیں ہوا ہے کوئی سی ٹی انجیوگرافی نہیں ہوا ہے یا کوئی دوسرا امیجنگ ٹیسٹ نہیں ہوا ہے تو اس کو کہتا ہے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز. اور جب یہ معلوم ہو جائے کہ رگیں تنگ ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں کرونری آرٹری ڈیزیز. پھر اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. پھر اس کی وجہ سے جو سمٹمز آتے ہیں کوئی دنیا میں پرکوٹینیس کرونری انٹرونشن کرتے ہیں پی سی آئی جس کو انجیوپلاسٹی کہتے ہیں, کوئی پوبا کرتے ہیں پوبا پرکوٹینیس بیلون انجیوپلاسٹی, کوئی اتریکٹومی کرتا ہے کوئی بیلون انجیوپلاسٹی کرتا ہے, کوئی کیبج کرونری آرٹری بائی پاس سرجری مگر اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کرونک ڈیزیز اور پختوں میں کہتے ہیں کراگند بیماری. اور کچھ لوگوں کی یہ کیروٹیڈ آرٹریز, یہ جنریٹر جلدی لگا دو جلدی جلدی جلدی. تو یہ کیروٹیڈ آرٹریز ہوتے ہیں تو وہ اچھا تو جب یہ کیروٹیڈ آرٹریز ہے یہ خون لی جاتی ہیں دماغوں میں تو یہ کیروٹیڈ جب تنگ ہو جائے تو خون کی سپلائی کم دماغ میں تو سٹروک فالج ہو جاتا ہے. اور یہاں خون کی شریانیں تنگ تو وہ بس جاتی ہے رپچر ہو جاتی ہے تو اس کو ہیمیریجک سٹروک یا وقتی طور بند ہو جاتی ہے تو اس کو اسکیمک سٹروک یا اگر 24 گھنٹے کے بعد اندر ریکور ہو جائے تو اس کو ٹی آئی اے ٹرانزٹ اسکیمک اٹیک. اور کچھ لوگوں کو فیٹی لیور ہوتا ہے, وزن زیادہ ہو جاتے ہیں اور پیروں میں جو خون لے جاتی ہیں جو شریانیں ہیں وہ تنگ ہو جاتے ہیں تو اس کو پیریفرل واسکولر ڈیزیز. دوسری طرف جب وٹامن ڈی کم ہو جائے تو جسم میں میگنیشیم کا استعمال صحیح نہیں ہوتا ہے تو پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں, مسل کارڈیک مسل اسموتھ مسل اور اسکیلیٹل مسل, ٹینڈن کمزور ہو جاتے ہیں جس کو لنڈے کہتے ہیں, ٹینڈن لیگامنٹس پلے کارٹیلیجز آل ممبریز ٹیمپیننگ ممبرین ڈائفرام پیروٹونیم. اور بال کمزور ہو جاتے جیسا میرا بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے بھی 35 سال دھوپ نہیں دیکھا تھا, مجھے پتہ نہیں تھا اپریل 2015 سے پہلے. تو پسینے آتے ہیں, پیروں میں جلن ہوتا ہے, جسم چونٹی ہوتا ہے اور پارکنسنز ڈیزیز تمام پٹھے درد کرتا ہے, کسی کے یہ ٹینڈن رپچر ہو جاتے ہیں اور انتھلیا کے مسل کمزور ہو جاتے ہیں, اسٹمک کمزور ہو جاتی ہے, بچھدانی کمزور ہو جاتے ہیں, اوریز کمزور ہو جاتے ہیں, ٹیسٹس کمزور ہو جاتے ہیں اور کانوں میں آوازیں آتے ہیں, دماغ کمزور ہو جاتی ہے, دماغوں سے کرینیل نرز نکلتے ہیں تو وہ 2 کانوں میں آتے ہیں تو پاکستانی کو چکر آتے ہیں, کاکلیئر نر کمزور ہو گئی تو کچھ لوگوں کو ڈیفنس سننا کم ہو جاتی ہے, کانوں میں ایک پردہ ہے ٹیمپینک ممبرین اس کی سے آوازیں آتی ہے, کانے بند ہو جاتے ہیں, منہ خشک ہو جاتی ہیں اور کچھ لوگوں کے منہ سے پانی آتی ہے, بچوں میں تو ضرور آتی ہے. اور کچھ لوگوں کی آنکھوں کی نظر کم ہو جاتے ہیں جلد, اور بچوں میں یہاں ریکٹائی مسل ہے یہ آپٹک نروی کمزور تو سکوینٹ ہوتا ہے, سکوینٹ آنکھیں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور مایوپیا. اور بچے روتے ہیں, بڑا انسان جو ہے اس کے پیروں میں جلن, بچے تو نہیں بول سکتے ہیں, اور چونٹی ہوتا ہے, ٹینشن میں آتا ہے, ڈپریشن انگزائٹی وہم اے ڈی ٹی ایچ ڈیلوژن ایلوژن ہیلوسینیشن الزیمر ڈیزیز ڈیمینشیا, ابیوزنگ گالیاں دیتے ہیں اور برداشت اس میں ختم, اور سر میں درد بوجھ وزن, کسی کے سر میں آواز غراری راضی اور اس کے بال گر جاتے ہیں, کھانوں میں آوازیں آتے ہیں اور یہ منہ خشک, بھوک کم, نیند زیادہ یا کم, خراٹی نکالتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو دل کا رفتار زیادہ اور خون اسی وجہ سے کم ملتی ہیں کیونکہ بھوک کم لگتی ہے جب وٹامن ڈی کم ہو جائے تو بلڈ پریشر کم. اور کچھ لوگوں کی اسکن پہ اگر جلد دھوپ پڑے تو اس میں NO بنتے ہیں, NO نیٹرک آکسائڈ, تو وہ ویزو ڈائلیٹر ہوتا ہے تو وہ بلڈ پریشر کو کم. اور جب اسکن پر دھوپ پڑے تو وہاں لیتی سے اچھا اور نیند سر اور بندے کو خوف آتا ہے
جھٹکا آتا ہے، منہ کا ذائقہ خراب، بو کم لگتی ہے، اور معدے میں جلن ہوتا ہے، بلوٹنگ ہوتا ہے، ڈائجسٹیو سسٹم کمزور ہو جاتی ہے اور پھول جاتی ہے پیٹ، اور کچھ لوگوں کی تمام یہاں فروزن شولڈر ہو جاتا ہے، یہاں روٹیٹر کپ ہے، اس کے ساتھ مسل ہے پٹی، یہ مسل ڈیلٹائڈ مسل، ٹرائسیپ مسل، تو یہاں فروزن شولڈر ہوتا ہے، اور تمام پٹوں میں درد ہوتا ہے، حرام مغز کمزور ہو جاتی ہیں، برین کمزور، حرام مغز سے جو اسپائنل نرز نکلتے ہیں وہ کمزور، اور یوٹرس کمزور، رینل آرٹریز کمزور، وین کمزور، تمام آرٹریز کمزور، وین کمزور، لمپیٹک سسٹم کمزور، گردے کمزور، وہاں بلیڈر کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے جو نرز آتے ہیں وہ کمزور آ جاتے ہیں، تو کچھ لوگ جلد جلد پیشاب کے لیے جاتے ہیں، پاخانہ صاف ہو جاتی ہیں، کچھ لوگ کو ڈربلنگ ہوتے ہیں، پیشاب پاس کرتے ہیں بیڈ میں، اور نائٹ میئرز آتے ہیں، ایسے سپنے دیکھتے ہیں جو جھوٹ ہوتا ہے، اور اس میں کچھ لوگ کو ٹک کی بیماری، ایسے وال نکالتے ہیں یا ناخنوں کو کاٹ دیا ایسا کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی ایک کام کر کے دوبارہ کرتے ہیں جس کو او سی ڈی کہتے ہیں، ابسیسو کمپلسیو ڈیزیز، ڈیلوژن ایلوژن، کچھ لوگوں ایڈکشن، نشوں کے عادی ہو جاتے، کچھ لوگ خودکشی کرتے، کچھ لوگ دوسروں کو مارتے ہیں، ہوموسائڈ، سوسائڈ خودکشی کو کہتے ہیں، ہوموسائڈ دوسروں کو مارنا بغیر کسی وجہ، بچوں کے جو ہیں وہ ضدی ہوتے ہیں، اٹیزم، بچے باتیں نہیں کر سکتے ہیں، اس کے برین انڈر ڈیولپ، نرز انڈر ڈیولپ، اور بچے روتے ہیں اور اس کے منہ سے پانی، سلائیویشن، اور چیک زیادہ لگاتے ہیں، اور چھوٹا ہو بڑا ہو یادداشت کم ہو جاتے ہیں، اور بچوں پہ پسینے آتے ہیں، بڑا ہو چھوٹا ہو روتے ہیں، اور جو پھر ممبرینز ہیں پپڑوں کے اوپر وہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں، پپڑے بھی کمزور ہو جاتے ہیں، اور پیروٹونیم کمزور ہو جاتے ہیں، تو پتک ہوتا ہے ہرنیا، اور کچھ لوگوں کو اتنا قبض کی وجہ سے وہ زور لگا دے کہ بواسیر آتے ہیں، اور ینگ جو جوان لوگ ہیں اس کے یہاں میڈین کیویٹر نر آتا ہے، تو پاکستان میں اس کو کہتے ہیں کہ یہاں رگ بند ہے، اس میں کوئی رگ بند نہیں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کارپل ٹنل سنڈروم، کیونکہ وٹامن ڈی کم ہو جائے تو اس کو میگنیشیم کم ملتی ہے، تو یہاں جلن ہوتا ہے اور درد ہوتا ہے، اور تمام پٹوں میں درد ہوتا ہے، اور جب وٹامن ڈی کم ہو جائے تو طاقت کم جسم کے جراثیموں کے خلاف، لیتیسیڈین نہیں بنتی ہے، CD4 سیل سٹیمولیٹ نہیں ہو جاتے، میکروپیس اور زنک کا استعمال صحیح نہیں ہوتا ہے، تو پاکستان، افغانستان، سری لنکا، انڈیا، تو ان لوگوں کو مختلف جراثیمی بیماری آتے ہیں، جراثیموں کو 4 میں تقسیم کرتے ہیں، وائرسز، بیکٹیریل، فنگل اور پیراسائٹ، جیسا آج کل پنجاب میں اتنے بچوں کو نمونیا ہوا ہے کہ پنجابی پتہ نہیں علاج کرنے والوں کو کیوں پتہ نہیں ہے، اور کافی لوگوں کو نمونیا مر جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو میننجائٹس جس کو سرسام کہتے ہیں، کچھ لوگوں کو کنجکٹیوائٹس، کچھ لوگوں کو ٹانسلائٹس، کچھ لوگوں کو سائنوسائٹس، اور کچھ لوگوں کو اوٹائٹس میڈیا، کچھ لوگوں کو کارڈائٹس، انڈوکارڈائٹس، مایوکارڈائٹس، اسٹیوملائٹس، اور تمام جراثیمی بیماریاں، اور کچھ لوگ مر جاتے ہیں، اور تمام قسم الرجک ڈیزیزز، اور ایستما، برنکائٹس، سائنوسائٹس، اور کچھ لوگوں کے یہ چھالے پڑتے ہیں، اور جب مسواک کرتے ہیں یا برش تو یہاں سے خون آتے ہیں، اور جو یہ کہنے یہ جو جگہ ہے جس کو انڈر ڈیجیٹل سپیسز کہتے ہیں، یہ اس میں زخمی آتے ہیں، جب انسان وٹامن ڈی 55-75 سے کم تو انتیو سے کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس نہیں آتے، تو جسم میں پیرا تھائرائڈ ہارمون زیادہ ہو جاتا ہے، پیرا تھائرائڈ ہارمون جس کو سیکنڈری ہائپر پیرا تھائرائڈزم، تو یہ پیرا تھائرائڈ ہارمون کو انگریز ہڈیوں کا چور کہتا ہے، ٹپ آف دا بونس آر ریٹ وچ از ایٹنگ دا روٹس آف دا ٹری، یا وہ چوہا جو درختوں کے جڑ کھاتے ہیں، تو یہ ہڈیوں سے کیلشیم نکالتے ہیں ایسے کہ باقی بدن کی کیلشیم پورا کرے، اور وہاں انتیو سے کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس بھی نہیں آتے ہیں، تو اس لیے پاکستان، افغانستان، سعودی عربیہ
سریلنکا، انڈیا، تو وہاں ہڈیاں اور دانتیں روز روز کمزور 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 تو یا خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں یا گر جاتے ہیں. تو کمر میں چھوٹے چھوٹے مہرے ہیں، تو وہ وہاں سے کیلشیم نکلتے ہیں، اور اس کے لیے کیلشیم میگنیشیم فاسفورس نہیں آتے. تو کمر کا درد، جوڑوں کا درد، ہڈیوں میں درد، تھکاوٹ، سستی، اور گردن میں درد، اور یہ جبڑوں میں بھی درد ہوتا ہے، اور تھکاوٹ ہوتا ہے، سستی ہوتا ہے، اور معمولی کام کرنے سے بندہ تھک جاتا ہے اور کمزور محسوس کرتے ہیں. اور کانوں میں چھوٹے چھوٹے ہڈیاں ہیں جس کو آسیکل کہتے ہیں، اس کو کیلشیم میگنیشیم فاسفورس نہیں ملتے ہیں، اور وہاں سے پیراتھائرائڈ ہارمون اس سے بھی کیلشیم نکالتے ہیں، تو سننا کم. اور گردو پتے جس کو گال بیٹر کہتے ہیں، اس سے نیچے پانی کا رفتار سلو ہو جاتی ہے، تو پتے میں پتری. دوسری طرف جب وٹامن ڈی کم ہو جائے تو آٹو ایمیون سسٹم سٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ 55 سے لے کر 80 بیماریاں کرتے ہیں. تمام قسم ٹیومر، میلیگننٹ ٹیومر اور بینائن ٹیومر، تمام قسم شوگر کی بیماریاں، ڈائبٹیز ملائٹس، ابرس کی بیماری، ویٹیلاگ، سوریسس، ایگزیما، ہیشیماٹوز تھائروڈائٹس، گریو ڈیزیز، آٹو ایمیون ہائپوتھائرائڈزم، پرنیشیس انیمیا اور تھرومبوسائٹوپینیا، سسٹمک لوپس ایریتھیماٹوسس، ملٹیپل اسکلیروسس، سیلیک ڈیزیز، آئی بی ایس اس میں بار بار دست آتے ہیں، اور تمام سائیکولوجیکل ڈیزیزز. وہ تو میگنیشیم کی وجہ سے تھا. اچھا، اور کچھ لوگوں کو مال ایبزارپشن سنڈروم اور مایاپیتھی ہوتا ہے، اور رومیٹک ڈیزیز، جینسن مائکارڈائٹس اور ڈائلیٹڈ کارڈیومایاپیتھی، اور کچھ لوگوں کو شوگران سنڈروم، ایڈیسن ڈیزیز، اور اینڈوکروناجیکل چینجز انسان میں پیدا ہو جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے دنیا میں انفرٹیلیٹی، ہرسوٹیزم ہوتا ہے، چہرے پہ بال آتے ہیں، دانے نکلتے ہیں، اور ہارمون امبیلنس ہو جاتے ہیں. تو کافی خواتین کو پالیمینورجیا ہوتا ہے، یا اس کو پرائمری انفرٹیلیٹی ہوتا ہے، اس کی پیریڈ ارریگولر اور ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہو جاتی ہے، تو سپرم کمزور، تو جنسی سیکچول ایکٹیویٹیز کم ہو جاتی ہیں. جب 16 سال پہ انسان پہنچ جاتی ہے یا پہنچ جاتا ہے پوری دنیا میں، تو ہڈیوں کی مضبوطی، ڈینسٹی کم ہونا شروع. تو 6 گنا ہڈیوں کی مضبوطی ختم خواتین میں، اس کے مقابلے میں 1 گنا مرد حضرات میں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسٹیوپینیا، اردو میں کہتے ہیں ہڈیوں کی کمزوری. اور جب انسان 30 سال پہ پہنچے، پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، تو ہڈیوں کی مضبوطی، ڈینسٹی اور کم ہو جاتی ہے. 6 سے لے کر 12 گنا ہڈیوں کی مضبوطی ختم مرد حضرات میں، اور 12 سے لے کر 24 گنا خواتین میں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سیویئر اسٹیوپینیا، اردو میں کہتے ہیں شدید ہڈیوں کی کمزوری. اور جب خواتین 45 سال پر پہنچے اور مرد حضرات 50 سے 55 سال پر پہنچے، تو ہڈیوں کی ڈینسٹی، مضبوطی اور کم ہو جاتی ہے، جس کو اسٹیوفوروسس کہتے ہیں. اسٹیو ہڈی کو کہتے ہیں پورے چھوٹے چھوٹے سوراخوں کو، اردو میں بربرا پن کہتے ہیں. اردو میں یا بہت زیادہ ہڈیوں کی کمزوری، پختوں کی ڈیر زیادہ ہڈیوں کی کمزوری. کیونکہ جب پاکستان میں نے اپریل 2015 سے دھوپ کا استعمال کے لیے ڈاکٹروں کو کہا، کراچی سے لے کر باجوڑ تک، کیونکہ میرا تعلق باجوڑ سے ہے، تو سب نے مجھے پاگل کہا کہ یہ پاگل ڈاکٹر ہے، وٹامن ڈی ڈاکٹر ہے، فضول ڈاکٹر ہے. تو خیر ابھی تو پوری پاکستان میں ڈاکٹر وٹامن ڈی بھی لکھتے ہیں، مگر نہ بیماریوں سے بچاؤ بتاتے ہیں، اور نہ یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ استعمال کر رہے ہیں تو جلد پر دھوپ نہ پڑے، کیونکہ پھر آپ کے اسکن پہ دانے نکلیں گے، جلد پہ دانے نکلیں گی، الٹے آئیں گی، سر میں نسیں پڑ جائیں گی، گردے پھیل ہو جائیں گے. اور یہ بھی نہیں بتاتے ہیں کہ جب یہ ختم ہو جائے تو گرم موسم میں اپنی پنڈلیوں پر 60 منٹ کم از کم دھوپ استعمال کیا کرے. کیونکہ جب پاکستان میں ٹریکٹر نہیں تھا، پانی کی مشین نہیں تھا، اور لوگ اللہ تعالیٰ کی دھوپ میں کام کرتے تھے، تو اللہ کی طرف سے حسرے کی بیماری،
کالی کھانسی، پخلی اور میزلز اور چکن پاکس. تو کیونکہ جو پوری دنیا میں سب سے کم وٹامن ڈی جو ہے وہ انڈیا میں ہے، پھر پاکستان ہے، پھر تنزانیہ ہے، پھر سریلنکا ہے، پھر افغانستان ہے. کیونکہ قرآن پہ اگر غور کرے تو اس میں سب بیماریوں کا علاج بھی ہے، جانم سے نجات بھی ہے. کیونکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک پر غور کرے تو وہ کھجور بھی کھاتے تھے، انجیر بھی کھاتے تھے، اور برلے اوٹ بھی کھاتے تھے. اور پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک میں ہوا ہو، ایک خالی ہو، اور ایک خوراک کے لیے ہو، اور تیز تیز گھومنا ہے. اور خلفائے راشدین کی کتاب ہے جس کے آتھر ہیں ابو بکر السیوطی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب کو کہا جو نارینہ اصحاب تھے کیا وہ نہانا ہے. تو تیرتے ہوئی تالاب میں عتیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ گلہ ملا کے اگر پوری عمر کے لیے دوست بنا دو تو میں آپ کو دوست بنا دوں مگر آپ میرے ساتھ یہ. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسئلہ کابین فی النار کہ جو مرد حضرات ہیں ٹہنے اور ٹہنوں سے 5-6 انچوں پر یہ جلد پر کپڑا نہ ہو. اصحاب کہف پر دھوپ نہیں پڑتی تھی، 309 سال غار میں سو رہے تھے. سورۃ کہف 70 نمبر آیات ہے. دھوپ اس سے ارد گرد ایسے. اور وَلِلَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كُلَّ ذِي ظَفَرٍ، گوشت بند نہیں کرنا چاہیے، چربی بند نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سورۃ الانعام کے خلاف ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو خوراک کا سردار. جو ممالک میں کیونکہ وہ 1862 میں جب انگریزوں نے ہماری فوڈ گائیڈ لائن بنا چکے ہیں تو اس میں وٹامن ڈی کا لیول 400 یونٹ لکھا ہے. تو جو ممالک میں وٹامن ڈی کم ہو تو وہ غریب ملک ہوتا ہے. کیونکہ مجھے بڑی امید ہے کہ آپ تیمرگرہ بائی پاس روڈ یہاں ہیلیو یہ یونان کے لوگ تھے تو 1861 میں وہ یہ پنڈلیوں پہ لڑکوں کی پنڈلیوں پر دھوپ ڈالتے تھے. HELIO ہیلیو تھراپی علاج کو کہتے ہیں، ہیلیو سن لائٹ کو کہتا ہے. تو پھر یونان کے مسلمانوں نے سن لائٹ کو سورج کو کہا کہ دس از سن از اور گریٹ گاڈ پرووائڈنگ ڈائٹ فار اس. پھر جب انگریز یہاں سے چلے گئے تو اس میں ریکٹس بیماری RICKET جو پاکستان میں لاکھوں بچے ہیں، اور پولیوملائٹس اور ٹیوبرکلوسس. تو 600-800 سال انگریزوں کے بچوں کی تباہی کیا تھا. پھر اس نے یہ کہا کہ دیز آر دا ڈیزیز ڈیو ٹو ڈارکنس، کہ یہ بیماریاں ہیں مگر سایہ کی وجہ سے ہیں. تو پھر وہ بچوں کے یہ سکن پہ دھوپ ڈالتے تھے ڈائریکٹ، تو اس نے وہ ختم کیا. یہ ریکٹس کی بچے جو پاکستان میں جو اس کو معذور بچے کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں آکسیجن نہیں لیا ہے، کوئی کہتا ہے جھٹکایا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ کزن میرج ہے، کوئی کہتے ہیں کہ یہ پٹے کمزور ہے. پٹے تو کمزور ہوتے مگر کیوں کمزور ہے، اور دماغ کمزور ہے مگر کیوں کمزور ہے، جھٹکا کیوں آیا ہے. تو میرا سب کو درخواست ہے کہ 2024 جیسا شروع ہو جائے تو پاکستان میں جب ٹریکٹر نہیں تو پانی کی مشین نہیں تو گاڑیاں نہیں تھی تو کتنے ڈاکٹر تھے، کتنے حکیم تھے، کتنے میڈیکل اسٹور تھے، کتنے ایکسرسائز کے لوگ تھے، اور کتنے لوگ مر جاتے تھے، کون سی بیماریوں سے مر جاتے تھے. ذرا آپ بزرگوں سے پوچھیں. اگر پاکستان کو مالدار بنانا ہے تو یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا عزت ہے. ایک ڈوب کے ممالک میں وہ بیماریاں میں کبھی نہیں مانتا ہوں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو الٹرا وائلٹ ریز جس ملک میں ہو اور وہ غریب ملک ہو، یہ نہ ماننے کے بعد ہے. تو پھر انگریزوں نے دھوپ کے اسپتالیں شروع کی، سن لائٹ سن بیڈ ہاسپٹل. کیونکہ پاکستان میں سب سے ضروری چیزیں ہیں کہ ایسے اسپتالیں بن جائیں کہ جب کوئی بیمار ہو جاتی ہیں یا بیمار ہو جاتے ہیں کہ وہ اسپتال میں 1 ہفتے کے لیے داخل کر کے اس کے نیچے پیروں اور کنڈیوں پر دھوپ استعمال کیا کریں آئسولیشن میں. کیونکہ جب تک آپ بیماریوں کی وجوہات معلوم نہ کریں تو آپ فضول ادویات کھائیں گے، فضول سٹنٹیں لگائیں گے، فضول پرہیز کریں گے، فضول اس کو علاج نہیں کہتے ہیں کہ کمر درد کے لیے کمر کی درد کی دوائی یا اس کے لیے آپریشن، دل میں سٹینٹ لگانا یا بائی پاس، سوچ کے لیے سوچ کی دوائی.
کہاں جراثیموں کے لیے جراثیموں کی دوائی، پٹھوں درد کے لیے پٹھوں کی دوائی، دل دھڑکن کے لیے اینڈرال، الرجی کے لیے الرجی کی دوائی. یہ بیماری آتی کیوں ہے؟ اور پھر پاکستان میں باوجود مختلف علاج بھی کرتے ہیں، مختلف ڈاکٹروں سے، مختلف حکیموں سے، مختلف ٹیکنیشین سے، مختلف ایلیٹری سے، مختلف دائیوں سے، مختلف ہومیوپیتھک ایلوپیتھک، اور پھر بھی اسی انسان میں جیسا وقت گزر جاتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور نئی نئی بیماریاں اس میں پیدا کرتے ہیں. تو قبر میں پہنچ جاتے ہیں جراثیموں کی بیماریوں کی وجہ سے، یا کینسر کی بیماریوں کی وجہ سے، یا دل کے اٹیک کی وجہ سے، یا ہارٹ فیلیور کی وجہ سے، یا گردے فیل ہونے کی وجہ سے، یا جگر فیل ہونے کی وجہ سے، یا فالج ہونے کی وجہ سے، یا خون کم ہونے کی وجہ سے، یا ادویات کی ریئیکشن کی وجہ سے، یا ڈیورنگ انیستھیزیا زیادہ یا کم ہونے کی وجہ سے، یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. کیونکہ جب انسان صحیح ہو تو کم از کم 7-8 کلومیٹر 20 کلومیٹر تو وہ چل سکتی ہے یا چل سکتا ہے. تو مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی 2025 میں ایسے پاکستان بنائے جو فن لینڈ ہے، کینیڈا ہے، ناروے ہے. ہم کیوں غریب ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے مریضوں کو بیماریوں کا علاج نہیں ہوتا ہے پوری دنیا میں. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، کیونکہ میں ایک ریسرچر ہوں، جو میرے ساتھ 14 سے لے کر 16,000 مریض ہیں. 3 مریضوں کے وٹامن ڈی نارمل تھے. تو کبھی وٹامن ڈی 55-75 سے کم نہ رکھی. ہڈیوں کے لیے، جوڑوں کے درد کی، ہڈیوں کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے، جوڑوں کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے، اور 80 سے کم نہ رکھی. پھر مختلف جراثیمی بیماریاں آئیں گی، نفسیاتی بیماری، شوگر کی بیماری، آٹو امیون ڈیزیز آئیں گے. اور جب 105 سے کم تو اوسطاً 21 سال عمر بھی کم. کیونکہ اگر ہم بزرگوں سے پوچھیں کہ جب پاکستان میں ٹریکٹر نہیں تھا، پانی کی مشین نہیں تھا، تو لوگ کون کون سی بیماریوں سے مرتے تھے، کہاں کہاں کام کرتے تھے، اور عمر کیا تھی. پاکستان کو اگر معدلات بنانا ہے، میں ایک پاکستانی ہوں، میرا تعلق باجوڑ سے ہے، میں نے ٹاٹ سے پڑھا ہے، پھر ایوب میڈیکل کالج، پھر FCPS کارڈیالوجی، پھر FCPS انٹرونشن کارڈیالوجی. 2015 سے پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑا سا علم دیا میڈیکل ریسرچر کی بیماریاں کیوں آتی ہیں، بیماریوں کی پریونشن روک تھام کیا ہے، بیماریوں کے نام کیا ہے، بیماریوں کے کیور کیا ہے. کیونکہ وہ انگریز یہاں رہ چکے ہیں، تو وہ پٹھان نے کہا تھا کہ علاج سے احتیاط بہتر ہے، چلیے علاج نے احتیاط بہتر ہے. انگریز نے وہی لفظ کوٹ کیا ہے پٹھانوں سے کہ کیئر از بیٹر دین کیور. تو میرا آخری الفاظ شاید میں آئی ول بی ناٹ ان دس ورلڈ. یہ ویڈیو آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گے، اس پہ عمل کریں. اور جب وٹامن ڈی زیادہ ہو جاتی ہے تو اسٹیرائڈ دینا پڑتا ہے. ہمارے پاکستان میں اسٹیرائڈ مختلف شکل میں، ڈیٹاکارٹل، ڈیکسامیتھاسون، ریپیکارٹ، کنٹرسیپشن جو خواتین کو دیتے ہیں، اور فینوباربیٹون وٹامن ڈی کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے، اس کے اثر ختم کرتا ہے. کاربامازیپین سیزونیل ٹیگریٹال اس کے اثر کو ختم کرتا ہے. لیناکسین اس کے اثر کو ختم کرتا ہے. فروسیمائڈ لائسکس اس کے اثر کو ختم کرتا ہے. اور جب آپ اپنے اسکن پر دودھ ڈالتے ہیں تو مصنوعی وٹامن ڈی کبھی نہیں کھانا، کیونکہ پھر یہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور سر میں نسیں پڑ جاتی ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں، اور جسم پہ دانے نکلتے، الٹیاں. اور اگر آپ قدرتی سورسز استعمال کرتے، جو سے مچھلی میں ہیں اور فش میں ہیں، موٹا مچھلی، اور اورنج جوسز میں ہیں، انڈوں میں ایک یاگ میں ہیں مگر وہ انڈے جو بازاری نہ ہوں، اور دودھ میں ہیں، اور ٹماٹر میں ہے، آلو میں ہوں، مگر خوراک سے کبھی وٹامن ڈی پورا نہیں ہوتا. کیونکہ وٹامن ڈی تو ہارمون سیکوسٹیرائڈ ہارمون ڈی ہے، مگر آپ لوگوں کے لیے میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں. تو دھوپ سے کوئی نہیں مرتا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ میں ٹائم گزارا ہے، عمر بن خطاب نے دھوپ میں ٹائم گزارا ہے. پٹھان نے یہ ریکٹس بیماری کو کہا تھا کہ یہ کمزور بچہ ہے، سایہ ہوا ہے. کیونکہ سب سے پہلے ہسپتال یمن میں بنا ہوا تھا، 5 بیڈ کا ہسپتال تھا. بیماری کو کہتا ہے، استان پلیس کو کہتا ہے.
اور یونان کے علماء 7-8 ہزار سال پہلے یہ ایسے ٹربائن لنگیاں پہنتے تھے بلیک کلر، اور مصر کے علماء سفید، وہ بالوں کو ٹینٹ کرتے تھے، مگر مصر کے علماء جب بیٹھتا تھے تو وہ اس کو ہٹاتے تھے. جب اس پہ میڈیکل ریسرچ کرتے ہیں مرنے کے بعد تو مصر کے علماء کے یہ ہڈی کو اسکل کہتا ہے، تو اس میں سوراخ نہیں ہوتا ہے. جب وہ اسٹون سے ہٹ کرتا ہے تو وہ ہڈی اس سے کاٹ کر کے، تو جب اس سے توڑتا ہے تو ہڈی 3 گنا اس پتھر سے مضبوط ہوتا ہے، ہیوی ہوتا ہے. اور یونان کے علماء ایکسپوز نہیں کرتے تھے تو اس میں سوراخ ہوتا ہے. پشتون نے یہ ریکٹس کے بچے کو کہا تھا کہ کمزور بچہ ایسا آیا ہوا ہے، اور علاج اس کا یہ ہے کہ 5 مہینے پر پہنچے تو کم از کم 30 منٹ اس کی پنڈلیوں پر دھوپ ڈالا کرے اور تمام حلال دیا کرے. جب 6 سال پہ پہنچے تو 60 منٹ اپنی پنڈلیوں پر ضرور دھوپ استعمال کیا کرے، اور خوراک میں تمام حلال کھانا ہے، اور 60 سے لے کر 70 سال اچھی زندگی گزارنا ہے ان بیماریوں کے خلاف جو ٹھنڈے ممالک میں ہیں، جیسا امریکہ ہے، کینیڈا ہے، ناروے ہے، اسکینڈیوینین کنٹری ہے. وی نیڈ بیلنس ڈائٹ، دیٹ از پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، ٹریس ایلیمنٹس فار سروائیول. سن لائٹ از لائف، لائف از ناٹ اے لائف. میں نے اپنا کوشش کیا ہے، اللہ گواہ ہے، اگر میں نے جھوٹ بولا تھا تو اللہ مجھے ضرور سزا دے گا. اپریل 2015 سے میں لگا ہوا ہوں، اور پاکستان میں ابھی بھی اسپتالیں موجود ہیں اور وہ ابھی تک مریض ہیں. کیونکہ بیماری کیوں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دھوپ کیوں پیدا کیا؟ وجہ کیا ہے؟ ذرا قصص الانبیاء پڑھو. وہ کہتے ہیں کہ ٹیک کیا کمزور معشوم نے سورے پیشوي پښتون دا مطلب هو چې د 15 میاشتو نه وروسته د معشوم د پنډۍ تودو غرمو ته ښکاره کوئ او غوړي او کوچ ورکوئ، او کله چې شپږ کاله ته ورسېږي 30 منټه د مټې او پنډۍ تودو غرمو ته د الله ښکاره کوئ او کوچ او غوړي خورئ. نو موږ الټه کارو. کله چې پاکستان ته ټریکټر راغلی، د اوبو ماشین راغلی او ګاډي راغلي، نو څوک به په جومات کې سوري ته کینی، څوک به مدرسه کې سوري ته کینی، څوک به په هسپتال کې سوري ته کینی، څوک به په کلینیک کې سوري ته کینی، څوک به په دیوال سوري ته کینی، څوک به د ټینټ سوري د لاندې کینی او بیا مړ شي او بیا پسې جاړي. نو کله چې د بیماروں د اسباب پتہ ولگेगी اور جو اس پہ عمل نہ کرے اور اس کو اگر وہ موت آیا تو وہ خودکشی کے زمرے میں آتا ہے. اور جو علاج کرنے والے کو پتہ چلے کہ ان وجوہات کی وجہ سے اس انسان کو اس بیماریوں کے آنے کا چانس ہے، تو اس نے اگر وہ نہیں بتایا اینی ویئر ان دی ورلڈ، that health provider will be a killer. The God don't accept any excuse or anyone. On the day of judgment, all should be there. Who was true? Fake are fake, fake are fake. جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے. مجھ سے بہت لوگ پوچھتے ہیں، کیونکہ یہاں پاکستان یا افغانستان، لندن، بہت سب ملکوں سے یہاں مریض آ چکے ہیں. ہمارے ساتھ ڈیٹا موجود ہے، اس کے نام موجود ہے، اس کے نام موجود ہے، اس کے ٹیلی فون نمبر موجود ہے کہ کتنا وٹامن ڈی چاہیے. میں اس کو کہتا کہ اتنا چاہیے کہ 60 سال تک آپ اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھیں. تو پاکستان کو اگر خوش دیکھنا ہے تو 2024 میں دودھ کا استعمال کیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم.